نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی کا ہر عمل خیر کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر خدا کا ارشاد ہے کہ روزہ کا معاملہ اور ہے، وہ تو خالص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا۔ آدمی کے ہر عمل خیر کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر خدا کا ارشاد ہے کہ روزہ کا معاملہ اور ہے، وہ تو خالص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائے گا روزے کا، فرما رہے میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ ویسے تو اور عملوں کا تو 700 گنا تک اللہ اجر بڑھا دیتا ہے، لیکن روزے کا معاملہ اس سے بھی الگ ہے۔ فرمایا روزے کا بدلہ تو میں خود ہوں۔ آپ اندازہ لگاؤ، بندہ میری ہی خاطر اپنی خواہشات اور اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 مسرت ہیں، ایک افطار کے وقت جب وہ اس جذبے سے سرشار ہو کر خدا کی نعمتوں سے لذت اندوز ہوتا ہے کہ خدا نے اس کو ایک فریضہ پورا کرنے کی توفیق بخشی۔ دوسری مسرت اپنے پروردگار سے ملنے کے وقت جب وہ خدا کے حضور باریابی پائے گا اور اس کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو روشن کرے گا۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک تو افطار کے وقت جب اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے آدمی جو ہے ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو یہ ایک خوشی کا وقت تو دنیا میں ہے روزہ دار کے لیے، اور ایک خوشی اس وقت ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بندہ روزہ رکھ کر جائے گا، اس وقت یہ اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرے گا۔ تو 2 خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ دار کو عطا فرمائے گا، ایک دنیا میں جب افطار کرتا ہے تب اس کو خوشی ہوتی ہے، دوسرا جب یہ اس دنیا کے اندر روزہ رکھ کر جائے گا اور اللہ سے ملاقات کرے گا، اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرے گا، اس وقت اس کو کتنی بڑی خوشی ہوگی، اور ہمیشہ کی کامیابی کا پروانہ اللہ اس کو روزوں کی برکت سے عطا فرما دے گا۔ ہم لوگ جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھیں، استغفار کثرت سے پڑھیں، اور جنت کی طلب کریں، جہنم سے پناہ مانگیں۔ کوئی وقت، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ ایسا نہ جانے دیں جو غفلت سے گزر رہا ہو۔ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں، صدقہ اور خیرات کریں، توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے معافی تلافی کریں۔ جو آدمی ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اللہ گزشتہ گناہوں کو اس کے معاف کر دیتا ہے۔ جو آدمی ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کی رات میں جاگتا ہے، پچھلے گناہوں کو اللہ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کی جائے، اپنے روزوں کا صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ جو آدمی جس طرح سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ غریبوں کی، محتاجوں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی، مدارس کی امداد کی جائے، اور اللہ کے مقرب لوگوں میں شمار کرایا جائے اپنے آپ کو۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔